صرف ایک بات اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ دور کس قدر خوفناک دور ہے۔ اللہ اکبر، بیماریاں ایک طرف دروازوں پر دستک نہیں دے رہی ہے بلکہ گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا، اللہ اکبر، ہمہ ہمی کا دور ہے، جو ہے وہ پیسے اور معاشی پوزیشن انتہائی جو ہے وہ ہر دن گرتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک، ہند سے لے کے سندھ تک، ہر جگہ کا حال یہی ہے، معاشی تکلیف میں ہر انسان گرفتار ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور میں اپنے علماء کی دعا لیتے ہوئے ان سے عرض کروں گا آپ بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ آپ کے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ میں اس لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح آپ کر دینا تاکہ میری غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، معاشی تکلیف میں ساری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا جو ہے معاش کے حوالے سے دن بدن جو ہے تکلیف کا شکار ہے، جو ہے وہ ناخواندگی یعنی تعلیمی مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یعنی خاص طور پر میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف مندی ہے، دوسری طرف تعلیمی مسائل ہیں، تیسری طرف بیماریاں ہیں، چوتھی طرف جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، مسلم امہ میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مسلمان لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے پیٹنے کی بات کرتے رہے تو بتائیے کیا حال ہوگا اس قوم کا۔ اگر ہم اسی طرح مارنے مرنے کی بات کریں گے تو ایجوکیشن پر ہم توجہ کب دیں گے، بھاگتی ہوئی بیٹیوں پر توجہ کب دیں گے، سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگتی ہوئی ان بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے ہم کب سوچیں گے۔ 30-35 سال کی ہماری بچیاں ہو رہی ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ہم اس بارے میں کب منصوبہ بنائیں گے۔ مسلمانوں کی بچیاں پوری دنیا کے اندر لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے، ہم ان بچیوں کے مستقبل کے بارے میں کب بات کریں گے۔ حالات یہ ہیں، ہمارے بچوں کو فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہوٹلوں پر چائے کے گلاس دھو رہے ہیں، ہمارے بچے ہوٹلوں پر جو ہے وہ کھانے کی پلیٹیں دھو رہے ہیں۔ وہ قوم جو دنیا کی امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کی سیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کی قیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جس نے لوگوں کو انداز زندگی سکھایا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو تہذیب دیا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو تمدن دیا تھا، وہ قوم جس نے لوگوں کو کلچر دیا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں لوگ دیکھیں کہ لوگوں کی ڈشوں کا عالم کیا تھا اور ہمارے آنے کے بعد لوگوں کے دسترخوانوں کی رونقیت کیا ہے۔ ہم نے دسترخوانوں کو سجانے کا شعور دیا ہے۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، دسترخوان سے لے کر بستر تک کی تہذیب اگر کسی نے دی ہے دنیا کو تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دی ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ لوگ جانتے کیا تھے، اوپر کے لباس لوگ نیچے پہنتے تھے، نیچے کے لباس لوگ سر پہ باندھتے تھے۔ ہم ہی تھے جنہوں نے لباس کا شعور دیا ہے، انداز زندگی دیا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو سینے لگانے کا تصور محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیا ہے۔ شوہر کی چتا پر بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بیواؤں کے سر پہ آنچل ڈالنے کا تصور اگر کسی نے دیا ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ منحوس نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوہ ابھاگن نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوہ اگر ابھاگن اور منحوس ہوتی تو اللہ اکبر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو کیا نام دیا جائے گا۔ میرے نبی نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کے سر پہ شفقتوں کا آنچل ڈال کر صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی ماں بنا دیا ہے۔ بچوں کی ماں بنانا الگ بات ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ
बाज़ान रहमत है, हुजूर की शान है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका जिस माँ की गोद में तशरीफ लाए, मेरे आका जिस माँ की गोद में तशरीफ लाए, वो सैयदा आमिना भी बेवा हो चुकी थी छोटी सी उम्र में, लेकिन पैगाम जो देना है, तालीम का कबाड़ा इतना है, हालात इतने खतरनाक है, मुसलमान लड़ते रहेंगे तो क्या होगा। आज मैं आपके सामने पैगाम इत्तेहाद लेकर के आया हूँ, लेकिन आप ये ना समझें कि मेरी बात मेरे पेशरो भाई के खिताब से कोई अलग है, इंफरादियत रखती है, कतई नहीं। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दरअसल हर फूल की जो है वो खुशबू जुदा है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू हुसैनी है, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू अंदाज़े हसन मेरे जद के तरीक पर है, लेकिन बात वही होगी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, गौर करना। अगर लड़ते रहे तो पिस जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, करना क्या है, तवज्जो चाहता हूं, करना क्या है कोटा वालों, करना क्या है, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए, तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। और इत्तेहाद का एक ही तरीका और रास्ता अच्छा है कि 1857 के बाद जितने मौलवियों की बोलियां बदली है, हर मौलवी की बोली को हम जूते की नोक पे रख दें कि हम 1857 के बाद किसी मौलवी की बात को नहीं मानेंगे। अगर हम मानेंगे तो मौलवी की नहीं बल्कि मौला की बात। किताबों पर, अंग्रेजों की तहरीर पर लिखी हुई किताबों को जूते की नोक पर रखते हैं, उस किताब को मंशूर समझते हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई है, उस किताब को आइडियल बनाते हैं जिसका लाने वाला सैयदुल मलाइका है, जिस पर उतरी है सैयदुल अंबिया है। न लाने वाले की कोई मिसाल फरिश्तों में है और न जिस पर आई है उसकी मिसाल इंसानों में है, और जिसने भेजा है वो खुदा भी बेमिसल बेमिसाल है, और उस किताब की भी कोई मिसाल नहीं। आइए अपनी किताबों की बात करना छोड़े, अल्लाह की किताब की तरफ आए, रसूलुल्लाह की किताब की तरफ आए। आप कहेंगे रसूलुल्लाह की किताब कौन सी है? अहदीस पाक की किताबें रसूलुल्लाह की किताबें हैं, हुजूर की सुन्नत है, उसमें हुजूर की अहदीस है। अब आइए आपको बताऊं, उम्मत मुत्तहिद हो जाए, और मुत्तहिद किस चीज पर होना है? हमारे लिए एक नुक्ता इत्तेहाद है, मरकज है, महवर है। कौन सी शख्सियत? उस हस्ती पर सब मुत्तहिद हो जिस पर औस और खजरज मुत्तहिद हुए थे, उस हस्ती पर मुत्तहिद हो जिस पर मुहाजिरिन और अंसार मुत्तहिद हुए थे, उस हस्ती पर मुत्तहिद हो जिस पर सुहैब रूमी भी और सलमान फारसी भी मुत्तहिद हुए थे, उस हस्ती पे मुत्तहिद हो कि तैमी भी और हबशी भी उस पर मुत्तहिद हुए थे। वो कौन सा नुक्ता इत्तेहाद है? अल्लाह अकबर। मैं किसी खानदान की कबीले की बात नहीं कर रहा हूं, आओ उस हस्ती पे मुत्तहिद हो जाएं जिसकी मिसाल न उनसे पहले दुनिया में थी न उनके बाद दुनिया में है। एक ही हस्ती है, जब सभी उनका कलमा पढ़ते हैं तो प्यार करने में जाता क्या है? सभी उनका कलमा पढ़ते हैं तो तारीफ करने में जाता क्या है? जब सभी उनका कलमा पढ़ते हैं, भाई हर आदमी अपने लीडर की तारीफ करता है, तो हमारी लीडर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और फिर लोग गड़ गड़ के तारीफ करते हैं अपने लीडर की। लेकिन हमारा कायद तो वो है, हमारा कुदवा तो वो है जिसकी तारीफ मखलूक सिर्फ नहीं करती बल्कि खालिक भी जिसकी तारीफ करता नजर आता है। हम ये ना कहें, अब आप सुने इत्तेहाद कैसे हो, उनसे प्यार करें, इश्क करें। अब इश्क में क्या होता है? अगर आप इजाजत दे तो बात कह सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन आप देर से बैठे तो अगर किसी को हाजत भी लगी हो तो आज मैं थोड़ा सा जुर्रत करके कोटा में कह दूं, हाजत पर भी नहीं उठना, क्योंकि इस वक्त अब मैं वो उन्वान छेड़ने लगा हूं जहां मरने वाला भी कहता है मौत थोड़ी मोहलत दे, इसलिए कि उसका जिक्र है। आपकी तवज्जो चाहता हूं कोटा वालों, क्या किया जा रहा है? हर आदमी अपने लीडर की तारीफ करता है, गढ़ के करता है,
لیکن ہمارا قائد وہ ہے جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ان کی تعریف اللہ بھی کرتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اب ان سے صرف کرنا کیا، عشق کرنا، کیونکہ ہمارا پورا دین ٹکا ہوا ہے کس پر؟ حضور پر۔ دھیان دینا، اب میں کوئی تقریر کی طرف نہیں، اب میں نے بربط دل پر عشق کے تار بجانے ہیں اور ان سعید روحوں کو آواز دینا ہے جن کے لیے قدرت نے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارا کام تو صرف دعوت دینا ہے، لیکن توجہ فرمائیں، ہم نے کرنا کیسے؟ عشق کرنا ہے۔ نبی کے نام پہ کوئی سیاست نہ کرے، ورنہ قبر میں پٹائی ہوگی، حشر میں رسوائی ہوگی۔ حضور سے عشق کریں، سب کو چھوڑیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا، اکیلے احمد رضا نہیں ہے یہ بولی بولتے ہوئے، ہر ایمان والے نے یہ بولی بولی ہے۔ انداز جدا ہے لیکن گفتگو وہی ہے، کہتے اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کے بھی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ پورا کے پورا دین محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ جو نبی کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو نبی سے دور ہو گیا ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ غالب میں اللہ کے رسول کی نعت کیا بیان کروں، اس لیے کہ نعت تو اس کی لکھی جائے گی، تعریف اس کی بیان ہوگی جس کی حقیقت کو بندہ جانتا ہے۔ ان کی حقیقت تو ان کے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نعت اللہ پہ چھوڑ دی جائے۔ بات اتنی کہ نہ عشق کرو۔ اب عشق میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے، عشق میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے۔ توجہ کرنا، اب عشق کس کے پاس ہے؟ کون سے مکتبہ فکر کے مولوی کے پاس عشق ہے اور نہیں ہے؟ فیصلہ میں نے نہیں تم نے کرنا ہے۔ کوٹا میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں، ویسے بھی ہندوستان میں زیادہ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا میں تو یہ دعوت دینے آیا ہوں، فقیر ہوں غوث پاک کے در کا۔ ہم لوگ صوفیہ کی بولی بولنے والے لوگ ہیں، مارنے کاٹنے کی بات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا مکتبہ فکر سے، توجہ کریں جملے پر، مکتبہ فکر سے نکلو، مکتبہ فکر سے نکلو اور میکدہ عشق میں قدم رکھو، کیونکہ مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے۔ توجہ کرنا، مکتبہ فکر ناپنا تولنا سکھاتا ہے اور میکدہ عشق کہتا ہے اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مکتبہ فکر کہتا ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، مکتبہ میکدہ عشق کا حسان کہتا ہے میں نے آپ کی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کون سا سودا کر رہے ہو، مکتبہ فکر کا یا میکدہ عشق کا؟ ہم تو میکدہ عشق میں ڈوبنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مکتبہ فکر محدود ہے، میکدہ عشق کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جرات کر کے کہہ دو مکتبے والے وہیں ٹھہر جاتے ہیں کہ دلیل کہاں ہے، اور میکدہ عشق والے وہاں پرواز کرتے ہیں جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اپنا اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا فیصلہ، کوئی رک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مکتبہ فکر سے نکلنا ہوگا، میکدہ عشق۔ اور میں تو بات صحابہ کی کر رہا ہوں، ابھی 1857 کے بعد میں ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہوں۔ حسان کہہ رہے حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ خُلِقْتَ جو تھوڑی بہت بھی مناج العربی اول دون سون پڑھے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا،
1857 کے بعد آپ یہ مت سوچنا کہ میں ہر ایک کا انکار کر رہا ہوں نا، بولی ملانا ہے، جس کی بولی صحابہ کی بولی سے ملے پھر وہ ہمارا امام ہے، بس اتنی بات۔ حسان کہہ رہے حسان، آپ کی توجہ نہیں ہے، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن مجھے جب عشق کی بات کا عنوان دیا جائے تو پھر میرے ساتھ ساتھ چلا جائے، ورنہ پھر بات ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ میں ان سے یہ ایگریمنٹ کر کے نہیں آیا ہوں کہ میں اتنی دیر ہی بولوں گا اور اتنی دیر ہی بولوں گا، نا، اس لیے کہ میں اجرت لے کر نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں مکتبہ فکر کا نہیں بلکہ میں قدح عشق کا انسان ہوں۔ ایک طرف یار کا نام اور دوسری طرف جنت، تو میں کہتا ہوں جنت ہلکی ہے، یار کا نام بڑا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میں کبھی بھی بیٹھ سکتا ہوں، پھر آپ جانے یہ جانے، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر ساتھ دینا ہے تو پھر محبوب کے نام پہ کچھ بولنا پڑے گا، اور صرف آگے والوں کو سیٹنگ کے ساتھ نہیں بولنا بلکہ پیچھے والوں نے بھی ذمہ داری پوری کرنا، کیونکہ میں ہی صرف امتی اور یہ نہیں ہے، امتی تو آپ بھی ہے میرے عزیزو۔ صرف میرے لیے حضور نے آنسو نہیں بہائے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی بہائے ہیں، اور جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہائے ہیں۔ تو توجہ فرمائے جلدی جلدی سے، اس لیے کہ جیسی امیر محترم آئیں گے میں ختم کر دوں گا، وہیں پہ گفتگو مکمل، توجہ کریں، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ اچھا ہماری تو ہمارا حال تو یہ ہے، ہم بن دیکھے تعریف کرتے ہیں، حضور ظاہر میں مدینہ منورہ میں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر تعریف کرتے ہیں، لیکن حسان کا مقدر تھا، سامنے یار ہوتا تھا اور حسان سامنے بیٹھ کر تعریف کرتے تھے، لیکن حسان کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آقا ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب 1857 کے بعد میں ڈھونڈنے لگا یہ بولی بول کون رہا ہے۔ اب یہ بولی جو بولے گا وہ میرا امام ہوگا، پھر وہ سید ہو کہ نہ ہو، پھر وہ شیخ ہو کہ نہ ہو، وہ صدیقی ہو کہ نہ ہو، وہ فاروقی ہو کہ نہ ہو، وہ عثمانی ہو کہ نہ ہو، وہ علوی ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے یہاں امام ماننے کے لیے ایک ہی شرط ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ حسان کی بولی اب کون بول رہا ہے؟ تو میں نے سب کو ڈھونڈا، سہارنپور بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، ادھر بھی گیا، لیکن مجھے کہیں حسان والی بولی نظر نہیں آئی۔ تو پھر میں نے رخ کیا اس طرف کا، محبت والے شہر کا، تو میں نے کہا حسان سے تو ہم نے یہ سنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ترجمہ تو نے نہیں پڑھا۔ کہا میں نے کیا، وہ تو عربی ہے حسان، آپ اردو، آپ نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے بھی تو اس کی ترجمانی کی، وہ کمال حسن حضور ہے۔ جہاں نہیں، یہی پھول، یہی پھول، یہی پھول خاک سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، پھر کروں تیرے نام
عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پڑھے لکھوں کا شہر ہے. میں نے صبح سنا بڑے علماء سے، بڑے علماء کہہ رہے تھے پڑھے لکھوں کا شہر. میں نے کہا پڑھے لکھے اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو عاشق چاہیے. عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا. عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. جو نرا عالم وہ سفر ہی کرتا رہے گا، لیکن جو عاشق بھی اور عالم بھی ہو پھر وہ کہتا ہے میں نثار تیرے کلام، سونے پہ سواگ میں نثار. اب اگر سننے پہ آئے تو پھر غوث پاک کے در کا فقیر بھی اب سنانا چاہتا ہے. اگر عشق کے میکدے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو سبھی کا مسلک ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کا مسلک ہونا چاہیے مسلک عشق و محبت. میں نثار تیرے کلام پر، بلکہ نہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب کے فصحا آپ کے آگے دبے لچے رہتے. یہ نہیں کہ آپ کے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں وہ اردو پڑھنے آئے تھے نا، ایسی بولی نہیں بولتا مومن. مومن تو یہ بولتا ہے نا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے. کتنے دبے لچے، کتنے دبے لچے. کون؟ بڑے بڑے عرب کے فصحا. کتنے بڑے بڑے تھے پتہ ہے؟ ایک ایک محفل میں 200 اشعار فی البدی کہتے تھے. کعبے پہ قصیدے لا کے لٹکاتے تھے. کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے. وہ مکہ المکرمہ میں جن میں حضور آئے تھے نا، وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. 200 اشعار ایک ایک محفل میں بول جاتے تھے. اگر ان اشعار کا جائزہ لیا جائے تو حالت خراب ہوئی لوگوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھا کتنے لوگوں نے؟ تو میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے، بڑے بڑے عرب کے فصحا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. تو کتنے دبے لچے ہیں؟ کوئی جانے منہ میں زبان ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ شعر سمجھے مجھ سے. طالب علم ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں امام پر کچھ تشریح کروں اپنی حیثیت سے. میرے نبی کا کلام اتنا خوبصورت تھا. آئے ہے جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں فلم کے ہیرو سے دل لگانے والوں، کرکٹروں سے دل لگانے والوں، شراب اور نشے سے دل لگانے والوں، ان سے دل لگاؤ، غیروں سے کیا دل لگا رکھا. میرے بھائی نے کہا نا، میں یہی کہتا ہوں کہ علم وہ دسترخوان ہے جس سے ہر آدمی اپنی پسند کی اٹھاتا ہے. انہیں جانا، انہیں مانا. وہ بھی تشریح صحیح تھی جو میرے بڑے بھائی نے کی، مجھ سے بھی سن. انہیں جانا، ان کو پہچان لیا. جاننا کہتے ہیں پہچاننے کو. صرف پہچاننے سے کام نہیں چلتا، دوسری منزل ہے انہیں مانا. ابو جہل نے جانا تھا، مانا نہ تھا. ابو لہب نے جانا تھا، مانا نہیں تھا. عتبہ شیبہ نے جانا تھا، مانا نہیں تھا. مانا کس نے تھا؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کم. جن غیروں کا ذکر سیدی نے کیا وہ بھی صحیح. اب مجھ سے بھی غیر سن لو. جلوس میلاد النبی میں جان دینے کی بات کرتے ہو نبی کے نام پہ. ایک ہے عین نبی اور ایک ہے عین نبی. ایک ہے غیر نبی اور ایک ہے اہل نبی. 3 کیٹیگری. کیا؟ عین نبی وہ صرف رسول اللہ ہے. اہل نبی یعنی نبی والے، وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ ائمہ مجتہدین ہیں، وہ علماء حق ہیں. یہ سب اہل نبی صحیح. اور ایک ہے غیر نبی. ان میں شخصیت کے نام سن لیے. میری عادت ہے کہ میں شہد کے بعد علوے کو چاٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن سن لیں غیر سے کام نہیں رکھا تو غیر میں شخصیت بھی آگے اس کا ذکر ہو گیا.
اب غیر سے مراد نشہ، یہ غیر نشہ غیر ہے. اس کا مطلب اگر تو نشہ کر رہا ہے تو تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جی. اگر تو کسی لڑکی پر ہاتھ رکھ کے زنا کا پلان کر رہا ہے تو تو نے غیر سے کام رکھا، کیونکہ زنا غیروں کی طرف ہے. عاشقوں کا کام زنا نہیں، عاشقوں کا کام تو زنا سے بچنا ہے چونکہ وہ غیر ہے. یہ کام بھی غیروں کا ہے اور یہ کام بھی غیر ہے. یہ غیروں کا بھی ہے اور غیر بھی ہے. تو جو عاشق ہوگا وہ زنا کے اڈے پہ کبھی نہیں جائے گا، جو عاشق ہوگا وہ نشے کے اڈے پہ کبھی نہیں جائے گا، جو عاشق ہوگا وہ کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کرے گا، جو عاشق ہوگا وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو عشق ہوتا ہے، جو جانتا ہے اور مان لیتا ہے اور غیروں سے کام نہیں رکھتا، پھر وہ تو کہتا ہے ارے تجھے کیا تکوں، اس لیے کہ تیرے حسن سے بڑھ کر تو اس کا حسن ہے جس کو میں نے دل دے دیا ہے. تیرے حسن میں بدبو ہے، اس کے حسن میں خوشبو ہی خوشبو ہے. تیرے حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اس کے حسن کا حال یہ ہے جس قبر میں قدم رکھ دے تو قیامت تک نور کے چشمے لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بے نمازی پن یہ غیر ہے، بے نمازی پن غیر ہے. سود کھانا غیر ہے، غیروں کا کام ہے. کیونکہ جس نے سود کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ گویا 36 بار زنا کیا، اس لیے یہ غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. باپ کی نظر ڈالنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا غیروں کا کام ہے اور غیر ہے. اس لیے کہ یہ تو رسول والوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا. رسول والوں کا کام لڑکوں سے بدی کرنا نہیں بلکہ لڑکوں کو تقدس دینا. رسول والوں کا کام شادیوں میں ڈی جے بجانا نہیں بلکہ ڈی جے بجانے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا. رسول والوں کا کام اللہ اکبر آنکھوں کو آوارہ بنانا نہیں بلکہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کے تحت اپنی آنکھوں کو نیچی رکھنا. اللہ اکبر. تو اب امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. جو ان کو مان لے تو اس کو غیر کے لیے فرصت کر. ارے جو ان کو مان لے اس کو باپ سے بھی دل لگانے کی فرصت دے، اس کو آپ سے بھی. ارے باپ سے بڑا تو آپ ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جو ان کو دل لگا لے ان سے دل لگا لے. آدمی اپنے آپ سے بھی پھر نہیں رہتا. کیوں؟ کیوں؟ کیوں اپنے آپ کے لیے بھی فرصت نہیں رہتی؟ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہر آدمی جلنے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جو یار کو جان اور مان لیتا ہے پھر کہتا ہے میں جلنے سے بچنا نہیں چاہتا، مرتن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے، جلا جانا. اس لیے کہ ہر بار جلنے سے بچنے میں فائدہ ہے لیکن ان کی یاد میں جلنا بھی فائدہ مند ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ربیع الاول کی 13 تاریخ کو جشن صابر پاک ہوگا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کو کہتے ہیں صابر پاک کے حجرے میں دلہن آئی، بابا فرید کی بیٹی پہ نظر ڈالی اور اس کو جلا دیا. کیسا ظالم تھا تمہارا ولی، بیوی کو جلا دیا. میں نے کہا جلانے سے بچانے آئے تھے، وہ کیوں جلاتے؟ جلانے پر میرا یقین ہے، اختلاف نہیں ہے، جلایا. لیکن جو تو سمجھا وہ نہیں جلایا. آگ سے جلانا ظلم تھا. توجہ، آگ سے جلانا میں ایسی دیوانگی کی بات، مجھے یہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. اگر آپ توجہ کریں تو توجہ کریں. علم والو آج ذرا عشق کی بات بھی سنو. عنوان دیا ہے نا آگ سے جلانا. توجہ ذیشان برکاتی، توجہ. آگ سے جلانا ظلم ہے کیونکہ عورتیں تو چتا پہ جلی رہی تھی نا. یہ ظلم ہے. آگ سے نہیں جلایا، آنکھ سے جلایا. آگ سے جلانا ظلم ہے، ولی نہیں کر سکتا. اس نے آنکھ سے جلایا. آنکھ سے جلانا احسان ہے. کیا نقطہ ہے؟ آنکھ سے جلانا احسان ہے. ایسی آنکھیں تو آدمی تلاش کرتے کرتے جنگل جنگل پھرتا ہے. یہ کیوں تلاش کیے جاتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے آنکھ لڑ جائے تو میں بھی جل جاؤں. اس کے لیے تو مجاہدے کروائے جاتے ہیں کہ آنکھ میں آنکھ آ جائے. اس لیے کہ انسان بنتا نہیں جب تک کہ کوئی آنکھ والا ملتا نہیں. جلی ضرور میرے بابا فرید کی بیٹی جلی ضرور، لیکن جل کا جلا کر یہ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا، احسان کیا. تو کہا
کیا؟ میں نے کہا صابر 12 سال تک نہ کھا کر درخت کی پتیاں اور گلر پہ گزارا کر کے اللہ اللہ اور تہجد پڑھ کے مجاہدے کر کے ریاضتیں کر کے عشق رسول میں دل ایسا جل رہا تھا کہ گھٹی ہو گیا تھا. اسی عشق کے جلنے کو کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی آگ صابر کے سینے میں جل رہی تھی اور جب جل رہی تھی ماں نے کہا تیری شادی کرنا ہے. کہا جس کو یار جو مان لے یار کو انہیں جانا انہیں مانا. جو یار کو مان لے اس کو کسی کے پیار کے لیے فرصت ہی نہیں رہتی. جب یار کو ماننے کے بعد بیوی کے لیے جگہ ختم ہو جاتی ہے تو زنا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ شراب کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ جوا کے لیے جگہ کیسے باقی رہتی ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں ارے سب اختلافات ختم کر اور آ نبی کو ویسا مان جیسا کہ ماننے کا حکم ہے اور سب عنوان سے توجہ ہٹا. ایک عنوان پہ سب مل کے محنت کریں, پوری قوم کو نبی کا عاشق بنا دیں. اللہ کی عزت کی قسم اگر سب نے مل کر اس قوم کو عاشق بنا دیا تو تمہیں کبھی کوئی چوری کرتے نہیں ملے گا, کوئی شراب پیتے نہیں ملے گا, کوئی زنا کرتے نہیں ملے گا. کیونکہ جو عاشق ہوگا سوچے گا میں غلطی کروں گا دل محبوب کا دکھے گا, میں داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکوں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا, میں مسجد میں نہیں آؤں گا دل میرے محبوب کا دکھے گا. اور صابر پاک نے سوچا اماں مانتی نہیں, اماں کے آگے چلتی کس کی, اماں مانتی نہیں. اب یہ بیوی سجا سوار کے بھیج دیا, دن کو نکاح بابا نے پڑھا دیا. سرکار بابا فرید رات کو آئی, کہ یہ روز روز کٹ 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 سے نجات پانا ہے تو کرنا کیا ہے, کرنا کیا؟ جو آگ میرے دل میں لگی ہے وہی ادھر لگا دیتا ہوں, ادھر میں بیٹھوں گا ادھر وہ بیٹھے گا, ادھر میرا مسلح ہوگا ادھر اس کا مسلح, ادھر میرا اللہ اللہ کرنا ہوگا ادھر اس کا اللہ اللہ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر میں نے عشق کی آگ نہیں لگائی تو یہ ٹینشن دے گی, اس لیے جو میرے دل میں لگی ادھر بھی لگا دوں. تو وہ لگانے کے لیے ماچس نہیں چاہیے تھی, لکڑی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو ظلم تھا. تو یہ جو دل میں جل رہی تھی آنکھوں سے اس کا اثر تھا, کان دی نظر اور نظر ڈال کے لگائی آنکھ. میں نے جام سے نینا اسی لیے خسرو نے کہا میں نے جام سے. عربی میں نظام نہیں کہتے, آپ مجھے جاہل نہ سمجھے, سمجھے بھی تو کوئی ٹینشن نہیں. اب نظام بولنا نہیں آتا کوئی بات نہیں, آپ دو جملے کہہ کے دل بہلا. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کوئی ہمیں برا کہہ کے اگر خوش ہوتا ہے میں کہا اللہ کرے خوش رہے, اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں اس پہ خوش. مجھے تو اللہ نے دل خوش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, چاہے اس طرح تیرا دل خوش ہو چاہے اس طرح تیرا, مجھے تو یار کی رضا چاہیے. میں نے جام سے نینا, میں نے جام سے نینا لگایا ہی رے. خسرو کی آنکھ لگی تو وہاں ادھر صابر پاک نے آنکھ میں آنکھ ڈالی اور وہ عشق کی آگ منتقل کی. لیکن کہاں صابر کا دل, کہاں صابر کا دل اور کہاں اس خاتون کا دل, دونوں اکول تو تھا نہیں, دونوں برابر تو تھا نہیں. تو یہ سارا عشق ادھر اونڈیلا اور ادھر آگ لگی, جسم میں نہیں دل میں لگی. اور جب دل میں لگی تو وہ عشق کی آگ کی حرارت اتنی تھی کہ قلب صابر برداشت کر رہا تھا, لیکن بابا کی بیٹی صاحبہ برداشت نہ کر سکی. تو بس اسی میں اس عشق کی آگ لگنے پر اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. تو یہ کرامت, یہ ظلم نہیں ہے. آگ سے جلاتے تو ظلم ہوتا. عشق کی آگ جو 6 صدیوں محنت کر کے نہیں ملتی, ایک آنکھ میں دے کر کے ظلم نہیں کیا, بابا کی صاحبزادی پہ احسان کر کے اس کو فنا فر رسول کے منصب پہ. سبحان اللہ. یہ وہ فلسفہ جلانے کا. تم کیا جانو, تم کیا جانو, علم کے مکتبے سے اٹھ, عقل کے مکتبے سے اٹھ, عشق کے میکدے میں آ, عشق کی طرف آؤ. تو بات دور نکل گئی, تھوڑی سی مشکل بھی ہو رہی ہوگی. عرض کر رہا تھا کیا فصحاء عرب کے بڑے بڑے, یہی بات ہو رہی تھی. فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, ایسے دبے لچے. کیسے؟ جب میرے آقا بات کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے عجائب لوگ